اب انسان کے کچھ دشمن ہیں، جیسے شیطان بھی ہے، اور شیطان جو ہے یہ بیرونی دشمن ہے، اور نفس انسان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے جو اس کا اندرونی دشمن ہے، اور یہ انسان کو جو ہے ہر وقت پریشان بھی رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ شیطان کا جو اب کام ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان پریشان ہے تو وہ وساوس کو ڈالتا ہے، خیالات کو پیدا کرتا ہے، اور یہ خیالات بار بار آتے ہیں، اور اگر کسی نے ان خیالات پر توجہ دے دی تو اب یہ خیال جم جاتا ہے، اگر کسی نے اس کو توجہ نہیں دی تو پھر یہ خیال اس کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم ان وساوس سے بچیں، یہ وساوس اچھے نہیں ہوتے، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی، اسی بات پہ فتویٰ دیا کہ اگر فرض کیا 69 آپ کو خیالات اور وساوس ایسے آ رہے ہیں جو منفی ہیں، لیکن اگر ایک بات آپ کے ذہن میں ایسی آ رہی ہے جو اس سے متعلق مثبت ہے تو آپ اس مثبت کی طرف توجہ دے دیں اور منفی کو جو ہے آپ اپنے ذہن سے ہٹا دیں۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم نے اگر ایسے وساوس آئے، ایسے خیالات ہمارے دل میں پیدا ہوئے، ہم نے اس کی طرف توجہ دے دی اور ایک کنکلوژن نکال لیا، نتیجے پہ ہم پہنچ گئے کہ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، تو اب قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس بندے کو کہا جائے گا کہ تم اس کا ثبوت پیش کرو، اور جب وہ ثبوت پیش نہیں کر سکے گا، اور یہ ثبوت بھی یاد رکھیں کہ شرعی ثبوت ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے بات کہہ دے گا، وہاں تو ہر بات سچ ہوگی۔ اب اگر یہ ثبوت پیش نہیں کر سکے گا تو بلا وجہ جہنم میں جائے گا۔ تو بھئی اس طریقے سے اب آپ یہ دیکھیں کہ بات چلی تھی چھوٹی سی اور پہنچ گئی کہاں کہ انسان کو وہ جہنم میں دھکیل رہی ہے۔